السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شریعت کے بہت سارے احکام ہیں اور ان تمام احکاموں کو یکبارگی تو بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ مختصر انداز میں تھوڑے تھوڑے کر احکام بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی صاف دلیل قرآن کریم کا نزول ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسائل بتلائے ہیں۔ تو چونکہ جیسے جیسے ضرورت ہمارے سامنے ہوگی ویسے ویسے ہمارے علماء بھی مسائل بیان کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ میں بھی ضرورت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کرتا رہوں گا، تاکہ مجھے بھی اس سے ثواب ملے آپ لوگوں تک دین پہنچانے کا، اور آپ لوگوں بھی اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ میرے محترم ناظرین، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے، اور اس میں دو چیزیں بہت اہمیت کی ہیں، ایک رمضان کے روزے، دوسری چیز تراویح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا کیسا ہے، تراویح کس سے ثابت ہے، تراویح کتنی رکعت ہے، اور تراویح میں ملنے والی جو حفاظ کو اجرت ہوتی ہے اس اجرت کا کیا حکم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے تراویح کتنی رکعت ہے اور تراویح کا شریعت میں کیا حکم ہے، اسی طریقے سے اس پر ملنے والی اجرت کا کیا حکم ہے۔ ان تین چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو بغور سنیے گا اور استفادہ کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تراویح کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور ملتا ہے تو کتنی رکعت کا ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں 8 رکعت، اور بعض حضرات پڑھتے بھی ہیں، اور ہمارے احناف علماء یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت پر ہی ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے۔ آخر اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ 20 رکعت نماز پڑھی، صحابہ بھی جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے پھر اسی طریقے سے کیا، صحابہ بھی جمع ہوئے، تو 2-3 دن تک یہ عمل چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے نہیں نکلے، اور سارے صحابہ تراویح پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ابھی تک نہیں آئے ہیں، تو اللہ کے رسول کے حجرے پر پہنچے، اور پہنچ کر کے وہاں پر کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نکلے، اور نکل کر کے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تمہاری رغبت اور تمہارا شوق دیکھ کر کے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم سے یہ ادا نہ کی جائے گی، یعنی 20 رکعت تراویح کی نماز یہ آپ پر فرض نہ کر دی جائے، اور فرض کر دی گئی تو یہ ادا نہ کی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جمع ہونے کو منع کر دیا، اور اس کا ثبوت بہت ساری احادیث سے ملتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور بیہقی میں اس طرح کی روایت ہے، اسی طرح معجم طبرانی میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں جماعت کے علاوہ یعنی تنہائی میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور وتر بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 23 رکعت نماز سے وہی مراد ہے کہ 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح کی، تو 20 رکعت اللہ کے رسول تراویح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو عمل کیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، تو اس کا ثبوت جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ کے رسول سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جماعت کو منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد 20 رکعت کا جو حکم ملا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملا ہے۔ اس کے بارے میں موطا امام مالک کی ایک روایت ملتی ہے، عن عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه والله
إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان میں مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ متفرق ہیں، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کہیں دیکھا تو کچھ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں ایک ہی قاری پر، یعنی ایک ہی امام پر جمع ہو جائیں. لہذا انہوں نے تمام لوگوں کو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اگلے دن جب دیکھا تو تمام لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. اس کا ثبوت بھی اسی روایت سے ملتا ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے. البتہ چونکہ یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرایا تھا اور اسی وجہ سے اس کو خلفائے راشدین کی سنت کہا جاتا ہے. یعنی اس کو سنت تو کہا جاتا ہے لیکن سنت خلفائے راشدین کہا جاتا ہے خلفائے راشدین کے اس پر مواظبت اور پیروی کرنے کی وجہ سے. اور اس کو فتاوی شامی میں نقل بھی کیا ہے. فتاوی شامی میں ہے التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبت الخلفاء الراشدین، یعنی تراویح سنت مؤکدہ ہے خلفاء راشدین کی مواظبت اور پیروی کرنے کی وجہ سے. تو دو چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی. نمبر 1 تراویح سنت ہے لیکن خلفاء راشدین کی. نمبر 2 تراویح 20 رکعت ہے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ تراویح پر ملنے والی اجرت کا کیا حکم ہے. دیکھیں اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اجرت نہ لی جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اجرت لی جائے، یعنی اس کے لینے کے جواز کا بھی حکم ہے، عدم جواز کا بھی حکم ہے. تو ہم دونوں طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں، جواز پر بھی اور عدم جواز